اپنی جوانی میں عبادت کرنے والے نوجوان کو بڑھاپے میں عبادت کرنے والے بوڑھے پر ایسی فضیلت حاصل ہے۔ حدیث میں فرمایا کہ جیسی مرسلین علیہم الصلاۃ والسلام کو تمام نبیوں پر ہے، انبیاء کم و بیش 1,24,000 اس دنیا میں تشریف لائے، اور ان میں مرسلین علیہم الصلاۃ والسلام بھی ہیں۔ بعضوں نے لکھا کہ کم و بیش 313 مرسلین علیہم الصلاۃ والسلام، اور اولو العزم رسول ان میں 5 ہیں، جن میں سب سے پہلا درجہ مقام اور مرتبہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ہے۔ پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام، پھر حضرت موسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام، پھر حضرت عیسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام، اور پھر حضرت نوح علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کا درجہ مقام ہے۔ مرسلین یہ افضل ہیں، جیسے انبیاء میں یہ افضلیت رکھتے ہیں، فرمایا ایسے ہی اپنی جوانی میں عبادت کرنے والا جو نوجوان ہے، یہ بڑھاپے میں عبادت کرنے والے بوڑھے پر فضیلت رکھتا ہے۔ اور ایک روایت میں فرمایا جس نوجوان نے لذت دنیا اور اس کے عیش و عشرت کو چھوڑ دیا اور اپنی جوانی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کی جانب اس نے پیش قدمی کر لی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس خوش نصیب کو 72 صدیقین کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے، یعنی 72 صدیقین کا ثواب اللہ رب العزت اسے عطا فرما دیتا ہے۔ اور حدیث میں فرمایا کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ اس نوجوان سے محبت فرماتا ہے کہ جس نے اپنی جوانی کو اطاعت خداوندی میں فنا کر دیا۔ مدنی چینل کے ناظرین یاد رکھیے، جوانی میں عبادت کی توفیق نصیب ہو جانا کسی نعمت عظمیٰ سے، یعنی بہت بڑی نعمت سے کم نہیں ہے، کیونکہ جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتے ہی انسان شیطان کی خطرناک چالوں میں پھنس جاتا ہے، نفس کی ناجائز خواہشوں میں، برے دوستوں کی صحبتوں میں، اور دنیاوی مستقبل بہتر بنانے کی فکروں میں لگ جاتا ہے، اور فانی دنیا کی جو رنگینیاں ہیں اس میں کھو کر دولت کمانے کے جو ناجائز طریقے ہیں ان کے سبب سے گناہوں کی اندھیر نگری میں اتر جاتا ہے اور عبادت و ریاضت کی طرف مائل نہیں ہو پاتا۔ یاد رکھیے، ہمیں اس دنیا میں مختصر سا وقت دیا گیا ہے اور مختصر سے وقت کے لیے بھیجا گیا ہے۔ اس وقفے میں قبر و حشر کے طویل ترین معاملات کے لیے تیاری بھی کرنی ہے، تو لہذا سمجھدار وہی ہے جو اس مختصر وقت کو غنیمت جانتے ہوئے قبر و حشر کی تیاری میں مشغول ہو جاتا ہے، آخرت کے لیے ذخیرہ کرتا ہے اور لمحہ بر اپنا قیمتی وقت فضول کاموں میں برباد نہیں کرتا، کیونکہ کیا پتا آئندہ لمحے وہ زندہ بھی رہے گا یا موت اسے طویل ترین عرصے کے لیے گہری نیند سلا دے گی۔ لہذا جوانی اور زندگی کو غنیمت جانتے ہوئے ہمیں نیکیوں میں مشغول ہو جانا چاہیے، اور آج کی اس صحت سے اور فراغت سے ہمیں فائدہ اٹھا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس دنیا میں ہی